یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. اب جب کہ حکومت گرانا و اس کی جگہ پر حق کی حکومت قائم کرنا، عدل کی حکومت قائم کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ نہیں ہے کہ بس اسی ظالم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے، اسی ظالم کے سامنے تسلیم ہوا جائے. سیاست یہاں بھی اب بھی جاری ہے. سیاست صرف حکومت کرنے اور گرانے تک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی سیاست ہے کہ آپ ظالم کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتے، ظلم قبول نہیں کر سکتے. آپ بے شک تنہا رہ جائیں، ساری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے، پھر بھی آپ ظلم قبول نہیں کر سکتے. یہ وہ اعلیٰ انسانی اقدار ہیں جو دنیا کے ہر باضمیر انسان اس کو قبول کرتے ہیں اور لوگوں نے کیا بھی ہے. مثلا ابھی بھی آپ دیکھیں ایسی شخصیتوں کی نسبت سب کے دل میں احترام اٹھتا ہے، سب ان کا احترام کرتے ہیں. مجھے یاد ہے شاید گزشتہ سال ہی یا اس سے پہلے سال جب یہیں پر تھے، انہی دنوں میں یہ افریقی معلوم نہیں یہاں تھا کہیں تھا، اسی پروگرام کے دن جب پروگرام تھا اسی دن ہی نیلسن منڈیلا کی وفات ہوئی تھی. ایک ایسی شخصیت ہے، ظاہر مسلمان نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے اپنی قوم کو بدترین غلامی سے اور بدترین ذلت و پستی سے نکالا. ساری عمر جوان منڈیلا جیل میں گیا اور بوڑھا جیل سے نکل کر آیا. ساری عمر جیل میں، شاید 32 سال یا اس سے زیادہ عرصہ جیل کے اندر گزار کے، مبارزہ کر کے، قیام کر کے، آخرکار اس نظام کو گرا کے سرفراز، اور ساری دنیا نے احترام کیا. بڑے بڑے حکمران جو اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، بالآخر منڈیلا کے سامنے چھوٹے نظر آئے. سب چھوٹے نظر آتے ہیں، اتنی باعظمت شخصیت ہے. کیا کیا اس نے؟ ظاہر نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حج زکوٰۃ نہیں کرتا تھا، عید کے دن قربانی نہیں کرتا تھا، کھالیں نہیں جمع کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کرتا تھا، لیکن تھا باعظمت. اس قابل تھا کہ اسے تعظیم کی جائے، اسے سلام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ان قدروں کی وفاداری کی اور قدروں کی پاسداری کی، اور قدر یہ ہے کہ ظلم کے سامنے تسلیم نہ ہو. اس یہ قدر پر اس نے عمل کیا، اپنی قوم کو اس پستی سے نکالا، اور اس طرح دنیا نے اس کے سامنے خضوع کیا ہے. یہ قدریں امام حسین علیہ السلام نے زندہ کی ہیں، ورنہ ختم ہو چکی تھیں، مر چکی تھیں یہ قدریں. اور ان بڑے بزرگوں کے اقوال میں آپ دیکھیں کہیں اثنا میں حسین نظر آتے ہیں، ایسی شخصیتوں کے قیام کے اندر، کہ جہاں بھی دنیا میں کسی نے بھی قدروں کو ابھارا ہے اور قدروں کی بنیاد پر کسی نے اگر قیام کیا ہے تو اس نے امام حسین کا مطالعہ ضرور کیا ہے. اس شخص نے کیا ہے، موقع ملا ہے ان کو پڑھنے کا یا سنا ہے انہوں نے. امام حسین علیہ السلام کی ذات کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہستی و شخصیت رکھی تھی کہ اقتدار تو نہیں ملتا، بھلے چاہتے تھے امام اس کو اقتدار سے گرائیں، ظالم کا اقتدار ختم کریں، نہیں لوگوں نے ساتھ دیا، امت نے ساتھ نہیں دیا، فوج نے ساتھ نہیں دیا، مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا. اقتدار صاف نظر آ رہا تھا کہ اب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام تسلیم نہیں ہوئے. کیوں تسلیم نہیں ہوئے؟ کہ اگر اقتدار نہیں بچتا و اقتدار نہیں بچایا جا سکتا تو اقدار تو بچائی جا سکتی ہیں. اقدار زندہ ہوں اگر تو اقتدار بنایا جا سکتا ہے، لیکن جس معاشرے میں اقدار مر جائیں، وہاں اقتدار ہاتھ آ بھی جائے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. علی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، علی علیہ السلام جب
خلافت میں تھے، چوتھے خلیفہ کے طور پر حکومت میں تھے، جنگ کے لیے جا رہے تھے، سالار اعلیٰ جنگ کے بھی تھے، کمانڈر ان چیف، اور خلیفہ مسلمین بھی تھے. ایک بہت بڑی ریاست جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس فوج کے سربراہ بھی تھے اور اس ریاست کے حکمران بھی تھے. اور جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستے میں خلیفہ کا جوتا پھٹ گیا، سپہ سالار اعلیٰ کا، کمانڈر ان چیف کا جوتا پھٹ گیا، اور گھوڑے سے اتر کر اپنا جوتا خود ٹانکنے لگے، پیوند لگایا اس جوتے کو. فوج آگے جا رہی ہے. اب یہ تصور کریں اسلامی فوج اور اسلامی سربراہ اور اسلامی کمانڈر ان چیف اور اسلامی حکمران کیا ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے جوتا بنا رہے ہیں، اس کو گرا لگا رہے ہیں، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا جوتا. ابن عباس امیر المومنین کے سیاسی ایڈوائزر تھے، بہت بڑی شخصیت ہے، فقیہ ہیں، بڑے نامدار، اور علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. بعد میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ بھی نہیں دیا انہوں نے. یہ ان مشاورین میں سے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو روکتے تھے، لیکن علی علیہ السلام کے ساتھ تھے. ابن عباس آئے تو علی علیہ السلام نے دیکھا جوتے کی طرف اور ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس بتاؤ یہ میرا جوتا، اس کی قیمت کیا ہے، کتنے کا ہوگا یہ؟ تو ابن عباس کو شرم آ گئی، تھوڑی سی حیا آ گئی، کہنے لگے کہ مولا یہ مجھ سے نہ پوچھیں، بہتر ہے میں اظہار نظر نہ کروں آپ کے جوتے کے بارے میں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ جو آپ کے ذہن میں ہے، جو دیکھ رہے ہو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ یہ جوتا بے قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اتنا پھٹا ہوا ہے، پیوند پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ اسے ایسے ہی پھینک دیں صحرا میں تو پیدل چلنے والا بھی پیدل چلنا پسند کرے گا، یہ جوتا پہننا پسند نہیں کرے گا. یہ اس نے تبصرہ کیا، یعنی بالکل کوئی قیمت نہیں ہے آپ کے جوتے کی، اتنا پھٹا ہوا پرانا جوتا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ سنو فرزند عباس، عباس چچا ہیں امیر المومنین کے اور رسول اللہ کے، کہ سنو اے فرزند عباس، یہ حکومت جو میں تمہارے اوپر کر رہا ہوں، اگر اس حکومت کے ذریعے، اس اقتدار کے ذریعے میں عدالت قائم نہ کر سکا تو یہ حکومت جو تمہارے اوپر کر رہا ہوں یہ اس پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے میرے نزدیک. اگر میں عدالت قائم نہ کر سکا تمہارے اوپر، کوئی قیمت نہیں ہے اس حکومت کی اگر عدالت قائم نہ کر سکا. اگر اقدار، اس اقتدار کی مدد سے اقدار قائم نہ کر سکا، اس اقتدار کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ سیاست ہے، یہ الہی سیاست ہے، یہ ائمہ کی سیاست ہے، یہ رسول اللہ کی سیاست ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی سیاست ہے. اور اسی سیاست کو احیاء کرنے کا نام عزاداری ہے. عزاداری ذکر سید الشہداء ہے محرم الحرام میں، جو رسومات میں بدل دیا گیا، صرف رسومات کا نام عزاداری ہو گیا ہے. نہ عزیز من، عزاداری اقدار عاشورہ احیاء کرنا، احیاء دین کے لیے، نجات بشریت کے لیے، اور اقدار الہی و انسانی زندہ کرنا پوری بشریت کے لیے، اس کا نام عزاداری ہے. یہ سمجھانا ضروری ہے اور اس کے لیے اہتمام اور توقع یہی ہے کہ ایسے علمی اداروں کے اندر یہ کام ہو، چونکہ علوم، علمی اداروں کے اندر عالم و علوم تیار ہوتے ہیں اور عوام کی طرف جاتے ہیں. نہ یہ ہو کہ دین عوام تیار کریں اور عوام کی تیار کردہ چیز یونیورسٹیوں کے اندر آئے. اگر عوام نے دین بنایا اور یونیورسٹیوں کے اندر آیا تو علمی ادارے بھی اپنی راہ گم کر بیٹھیں گے. تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ ہر وہ فیکلٹی جو ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی اور آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے. اس وقت ملک کے اندر حالات ناگوار ہیں اور تمام ملکی توانائیاں لگی ہوئی ہیں ان چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے، دہشت گردی، فرقہ واریت اور اس قسم کے مسائل کے لیے. اپنی تین کر رہی ہیں کوشش، لیکن آپ دیکھیں گے ہر حکومت آ کے اپنی تین کوشش کر کے پھر آخرکار خود شاید اسی کا نشانہ بن جاتی ہے، اسی دہشت گردی کا. جس طرح آج واقعہ ہوا تونسا کے اندر، بہت وسیع تعداد میں شاید ہوئی ہیں، کیجویلٹیز ہوئی ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ محفوظ رکھے سب کو ان ایام میں. خدا پاکستان کو بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے ان تمام مصیبتوں سے اور بلاؤں سے. لیکن پاکستان کی نجات
ان اقدار کے اندر ہے کہ امام حسین کو نزاعی نہ بناؤ، رسوماتی نہ بناؤ، فرقہ واریت کا موضوع نہ بناؤ. امام حسین بشریت کا سرمایہ ہیں اور مشعل راہ ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو کیوں نہ پاکستانی قوم، پاکستانی ملت، پاکستانی فورسز، پاکستانی فوج اور پاکستانی ہر طبقہ اس نجات کی کشتی کے ذریعے سے نجات پائے، ظلم سے نجات پائے، ہر پستی سے نجات پائے، ہر خرابی سے نجات پائے. یہ چراغ آپ کو آخرت تک روشنی دے سکتا ہے اور دیتا ہے یہ روشنی، شرط کہ اس کا حق ادا کیا جائے. باہر کے موضوع اور بھی گفتگو کا شاید محتاج ہے، لیکن چونکہ وقت یہاں محدود ہے میں اسی پہ اکتفا کروں گا. اور اگر آپ کے ذہن میں منتظمین کوئی سوال ہو اگر کسی کے ذہن میں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ. میرا نام دانش ہے اور میں یہاں پہ لا اسکول میں پڑھتا ہوں 4th ایئر میں. سر ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے واقعی کربلا کو ہمیں ایک نئی کھڑکی کھولی ہمارے لیے، ایک سیاسی پہلو سے بھی اس کو دیکھنے کے ہمیں، اور ایک مذہبی رنگ اور جو ہم نے اس کو دیا ہوا ہے اس سے بھی ہٹ کے ایک آپ نے ہمیں ایک کھڑکی ہمارے لیے کھولی. تو پہلے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر دوسری چیز جو آپ نے سیکولرزم اور کے حوالے سے بات کی، تو سیکولرزم کا یہ کہنا مطلب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست نے دین کو طلاق دے دی ہے یا اسے ہٹ گئی ہے، تو یہ شاید رانگ پہلو ہے میرے نزدیک. سیاست جو سیکولرزم کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیفرنٹ ہوگی، کسی ایک مذہب کو دوسرے مذہب پہ ترجیح نہیں دے گی. اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کل کے دور میں ایک پلورلسٹک سوسائٹی میں جہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور مختلف فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا اس بات پہ باہمی اتفاق نہیں ہو سکتا کہ کون سا مذہب، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا مذہب ہو، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میرا مذہب ہو. تو جب اسٹیٹ جو ہے ایک مذہب کو دوسرے مذہب پہ ترجیح دیتی ہے تو جو دوسرے ہیں وہ بیلیٹل ہو جاتے ہیں، وہ انڈرمائن ہو جاتے ہیں. اور حتیٰ کہ جبکہ ہمارے ملک میں جو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے چیف جسٹس حمید الرحمان کی رپورٹ میں بھی، کہ تمام علماء کو اکٹھا کیا گیا اور پوچھا گیا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ اس پہ کوئی ایگری نہیں ہو رہا تھا. تو اس صورتحال میں یہ کرنا کتنا ناممکن چیز ہے. اور جبکہ جب آپ نے کہا کہ جو یہ سیپریٹ بٹوین جو کلیسا اور سیاست کا جو ڈفرنس ہے یہ رینیسانس سے آیا، لیکن اسی آپ کی تقریر میں آپ نے کہا کہ بنو امیہ سے ہی جو ہے یہ سیاست جو ہے وہ دین سے علیحدہ ہو گئی تھی. اور جب دیکھیں کہ جب ہم نے دین کو سیاست میں ڈالا تو خلافت راشدہ کے دور میں ہی جو جنگیں ہوئی سیاسی بنیادوں پہ اور ان کا دین کے ساتھ جو تعلق تھا، تو جو آج کل کے دور میں تو یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف، کہ جہاں میں نے چونکہ کربلا کا سیاسی پہلو اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ پہلے دین و سیاست کا تھوڑا سا جوڑ اور رابطہ بتایا جائے. اور اسی تناظر میں عرض کیا تھا کہ دو سوچیں ہیں، دو قسم کی رائے ہے. ایک یہ کہ دین و سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے سیکولر ذہنیت ہے یا خانقاہیت، دونوں ایک طرح کی سوچتے ہیں لیکن اپنے اپنے دلائل سے. سیکولر، آپ نے کہا کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف جہاں پر لوگ اعتقاد رکھتے ہیں اور نظریہ رکھتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک نقطے پر جمع ہونا چونکہ مشکل ہے، لہٰذا ہم کسی ایک خاص سوچ کو اسٹیٹ میں یا سوشل امور میں ہم اس کو معیار قرار نہیں دیں گے. اس لیے کہ اگر ایک کو ترجیح دیتے ہیں تو دوسرے بھی اس میں رہتے ہیں اور دوسرے متفق نہیں ہیں، تو یہ خود بجائے خود ایک انارکی کا سبب بنے گا. یہ بھلے ہم کہہ سکتے ہیں سیکولرزم کے دفاع میں کہ یہ اس کے فوائد میں سے ہے، لیکن یہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے سیکولرزم کی. سیکول فرانسیسی لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں سیکول کے کہ مقدس، سیکول مقدس کو کہتے ہیں. اصل بات یہ تھی کہ جہاں سے پیدا ہوا پس منظر سیکولرزم کا یہ تھا کہ مغربی ممالک میں جن کو ہم قرون وسطیٰ کہتے ہیں، یعنی ظلم و بربریت کی صدیاں، دو صدیاں جو 3 صدیاں گزری ہیں، 14ویں 15ویں اور 16ویں صدی، یہ بربریت کی صدیاں تھیں.
ظلم کی صدیاں تھیں یورپ کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے. اتفاقاً مسلمانوں کے لیے بہتر امور تھے ان دنوں میں، آئیڈیل نہیں تھے لیکن کافی ان سے بہتر تھے. ان کے ہاں بہت بربریت کا زمانہ تھا، اس طرح کا کہ غلامی کا زمانہ تھا اور جہالت کا زمانہ تھا. اس قدر جہالت تھی کہ علمی نظریات پر سزا دیتے تھے، سزائے موت. سنی ہوئی آپ نے، کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں یہ چیزیں کہ اگر کوئی معتقد ہو جاتا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور سورج نہیں گھومتا زمین کے گرد، تو اس کی جرم کی سزا موت تھی، سزائے موت، پھانسی سیدھی. توبہ کرتے تھے سائنسدانوں کو. یہ زمانہ تھا اور یہ مذہب کے نام پر ہو رہا تھا. کلیسا کی حکومت تھی، پاپ پادری لوگوں کی ہر چیز کے مالک بنے ہوئے تھے، ان کی زندگیوں کے، ان کے املاک، ان کے اموال، ان کی پراپرٹی کے، ان کی اسٹیٹ کے، ان کے آئین. پاپ کا کہا ہوا آئین ہوتا تھا، قانون ہوتا تھا، اور سہارا یہ لیتے تھے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کا نمائندہ جو کہتا ہے وہ اللہ کا قول ہے اور وہ جو کرے. اس چیز نے لوگوں کو اتنی پستی میں ڈال دیا تھا، پسماندگی کے، کہ حیوان کی حد تک لوگوں کو لے گئے تھے. عام لوگ، عورت مرد وہاں پر اس پستی میں لے گئے تھے. یہ سب مذہب کے نام پر ہو رہا تھا. مذہب کے خلاف نفرت پیدا ہوئی، بغاوت پیدا ہوئی، اور اس بغاوت و نفرت نے، بعض سیاسی لیڈروں نے آ کر اس بغاوت و نفرت کو جہت دی اور اسے ایک انقلاب میں تبدیل کر کے، اور وہیں سے کلیسا اور مذہب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا. لیکن چونکہ مذہب بھی لوگوں کا ہی ایک زندگی کا حصہ ہے، عوام کا حصہ ہے، عوام، عقیدہ بھی عوام کا ہی ہوتا ہے، لوگوں کو قانع کرنے کے لیے انہوں نے تقسیم کیا مقدس اور نامقدس امور. مقدس امور جن کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہیں آپ، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں. نامقدس جو انسان نے خود سے کرنے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ ان کو الگ کیا جائے، مقدس اور نامقدس دنیا جدا کر دی جائے. جدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی بالکل ممنوع قرار پائے کہ مقدسات کا عمل دخل نامقدسات یا غیر مقدسات میں ممنوع قرار پایا، کہ سیاست انسانی کام ہے، اللہ کا کام نہیں ہے، الہی فعل نہیں ہے، انسان کا فعل ہے. بس نامقدسات میں سے. مقدسات وہ ہیں جو اللہ نے کرنی ہے، یا جو اللہ کے لیے کی جائیں، جو خدا کی طرف سے ہے، وہ مقدسات ہیں. وہ حکومت تو لوگوں نے کرنی ہے، تو پاپ نہیں کر سکتا حکومت، چونکہ لوگوں کا حق ہے یہ. اس وجہ سے انہوں نے اس کے لیے جو لفظ ہی استعمال کیا وہ سیکولم کا لفظ استعمال کیا، کہ مقدسات کو الگ کرو، نامقدسات کو الگ کرو.